غزوہ بنی قریظہ۔ بنی قریظہ بھی بنی نذیر اور بنی قینقاع کی طرح یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو ابھی تک مدینہ کے قریب آباد تھا۔ بنی نذیر اور بنی قینقاع کو تو جانے دو عالم نے ان کی تمام تر خباثتوں اور شرارتوں کے باوجود جان کی امان دے رکھی تھی اور صرف مدینہ بدر کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور خیبر کو اپنی سازشوں کا گڑھ بنا لیا۔ آخر اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور عرب قبائل کی متحدہ قوت کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ اگر مدینہ بدر کرنے کی بجائے اسی وقت ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تو مسلمانوں کو احزاب کی آزمائش سے دوچار نہ ہونا پڑتا، مگر رحمت للعالمین نے اس وقت عفو درگزر سے کام لیا اور ان کو مدینے سے جانے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ بنی قریظہ کے معاملے میں اسی اصول پر عمل کیا گیا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ بنی قریظہ نے جانے دو عالم کے ساتھ امن و آشتی کا جو معاہدہ کر رکھا تھا اس کو توڑ ڈالا تھا، مگر جب بنی نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے بنی قریظہ کو یقین دلایا کہ اس دفعہ ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا کلا کما کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو بنی قریظہ نے اس معاہدے کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اور جب جانے دو عالم کے 2 نمائندے حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ ان کو اس معاہدے کی یاد دہانی کرانے گئے جو بنی قریظہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو بنی قریظہ نے انتہائی بےہودہ زبان استعمال کی اور کہا کہ ہم کسی محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے، نہ ہمارا اس کے ساتھ کبھی کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پر احزاب یعنی تمام فوجی دستوں کا اور فوجی قبائل کا، جہاں غزوہ خندق واقع ہوئی تھی، احزاب کا ساتھ دیا اور اس حد تک رذالت پر اتر آئے کہ مسلمانوں کی عفت مآب خواتین کو جو ایک قلعے میں ٹھہرائی گئی تھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ایک جاسوس بھیجا کہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور اگر خواتین کے تحفظ کا کوئی معقول انتظام نہ ہو تو ہمیں آ کر مطلع کرو۔ در حقیقت اس وقت تک عورتوں کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں ہوا تھا، مگر جاسوس کی بدقسمتی کہ اس پر جانے دو عالم کی شیر دل پھوپھی حضرت صفیہ کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے خیمے کی ایک چوب اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ وہ مردود اسی وقت مر گیا۔ حضرت صفیہ نے اس کا سر کاٹ کر اس طرف پھینک دیا جدھر یہودیوں کی آبادی تھی۔ اس طرح یہودی یہ سمجھے کہ خواتین کی حفاظت کا کوئی زبردست انتظام موجود ہے، اس لیے انہیں کوئی غلط اقدام اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ واقعہ میں نے دلچسپ تفصیلات کے ساتھ پہلے بھی ذکر کر دیا ہوا ہے، اس لیے ابھی صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں بنی قریظہ نے ایک اور اشتعال انگیز حرکت کی کہ حیی ابن اخطب کو اپنے پاس رکھ لیا، حالانکہ حیی کو جانے دو عالم نے مدینہ بدر کر رکھا تھا اور یہی شخص غزوہ احزاب کا محرک اور روح رواں تھا۔ بنی قریظہ کی یہ تمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناگوار گزری کہ اس نے فوری طور پر سزا دینا ضروری سمجھا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد ابھی غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں ایک خوبصورت گھوڑے پر تشریف لے آئے۔ اس وقت ان کا سر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور وہ اسے جھاڑ رہے تھے۔ جانے دو عالم آگے بڑھے اور اپنے دستے مبارک سے ان کا غبار آلود چہرہ صاف کیا۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے بدن سے ہتھیار اتار دیے ہیں، مگر ہم ملائکہ نے ابھی تک نہیں اتارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ کی طرف چلیے۔ اگر کچھ مہلت مل جاتی تو میرے ساتھی ذرا آرام کر لیتے، کیونکہ وہ سب تھکے ہوئے ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پرواہ نہ کیجیے یا رسول اللہ۔ جبرائیل نے کہا، میں بنی قریظہ کو ہلا ڈالوں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور جانے دو عالم نے حضرت بلال کو کہا کہ اعلان کر دو، من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ۔
جو سن رہا ہو اور اطاعت پر آمادہ ہو اسے چاہیے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔ جبرائیل کی روانگی کے بعد جانے دو عالم نے بھی تیاری شروع کر دی۔ زرہ پہنی، سر پر خود رکھا، تلوار حمائل کی، ہاتھ میں نیزہ لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بنی قریظہ کی طرف چل دیے۔ 3000 کے لگ بھگ مجاہدین بھی آپ کے ہم رکاب ہو گئے اور وہاں پہنچتے ہی بنی قریظہ کے بلند و بالا قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ نماز عصر بنی قریظہ میں پڑھنے کا حکم ہوا تھا، مگر کچھ صحابہ کرام اپنی ناگزیر مصروفیات کی وجہ سے آپ کا ساتھ نہ دے سکے اور اس وقت تیار ہوئے جب عصر کا آخری وقت قریب ہو چکا تھا، یعنی فوری طور پر نہ ساتھ چل پڑے لیکن وقت عصر آ پہنچا۔ چنانچہ بعض نے تو مدینہ ہی میں عصر کی نماز پڑھ لی اور بعض بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے مگر وہاں مغرب کے بعد پہنچ سکے، اس لیے انہوں نے عصر کی نماز غروب کے بعد پڑھی۔ جانے دو عالم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے دونوں میں سے کسی کو بھی خطا کار نہیں کہا اور خاموش رہ کر گویا دونوں کے عمل کو درست قرار دے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں فریق مجتہد تھے۔ ایک کا خیال یہ تھا کہ چونکہ رسول اللہ نے بنی قریظہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے عصر پڑھنے سے منع کیا ہے، اس لیے وہیں جا کر پڑھنی چاہیے خواہ سورج غروبی کیوں نہ ہو جائے۔ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ اس ارشاد سے رسول اللہ کی مراد یہ تھی کہ جلدی سے جلدی بنی قریظہ تک پہنچا جائے، یہاں تک کہ نماز بھی وہیں جا کر ادا کی جائے۔ اب اگر ہم وقت عصر کے اندر وہاں نہیں پہنچ سکے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نماز ہی قضا کر دی جائے۔ غرضے کے ایک فریق نے الفاظ رسول پر عمل کیا اور دوسرے نے مراد رسول پر، چونکہ دونوں مجتہد تھے اور دونوں کا مقصد نیک تھا، اس لیے جانے دو عالم نے کسی کو بھی غلطی پر قرار نہیں دیا۔ یہ محاصرہ جو بنی قریظہ کا کیا گیا تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ آخر بنی قریظہ بے بس ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ان کے ایک سردار کعب نے کہا کہ 3 صورتیں ہیں، ان میں سے جو بھی تم کو پسند ہو اختیار کر لو۔ پہلی یہ کہ ہم محمد پر صدق دل سے ایمان لے آئیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں محمد اللہ کا وہی سچا رسول ہے جس کی آمد کی بشارتیں تورات میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم اپنے دین کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، کعب نے کہا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں اور اس کے بعد محمد کے مقابلے پر نکلے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو عورتیں پھر مل جائیں گی، بچے بھی اور پیدا ہو جائیں گے، اور ناکام ہو گئے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کی طرف سے تو مطمئن ہوں گے۔ یہ سنگ دلانہ تجویز کون مان سکتا تھا؟ سب نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر گوشوں کو قتل کرنے کے بعد زندگی میں کیا مزہ باقی رہے گا۔ تیسری اور آخری صورت یہ ہے، کعب نے کہا کہ آج ہفتے کی رات ہے اور محمد کا یہی خیال ہوگا کہ ہم ہفتے کے احترام میں لڑائی نہیں کریں گے، اس لیے وہ بے فکر ہوں گے۔ اس حالت میں اگر ہم اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں اور ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا لیں تو شاید کامیاب ہو جائیں۔ بنی قریظہ نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے ہفتے کی بے حرمتی کی تھی ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھی وہی حشر نہ ہو۔ کعب کی طرح اور لوگوں نے بھی مختلف تجاویز پیش کی مگر بنی قریظہ متفق نہ ہوئے۔ آخر جانے دو عالم کو پیغام بھیجا کہ آپ ہماری زمینوں اور مکانات پر بے شک قبضہ کر لیں مگر ہمیں ساز و سامان سمیت نکل جانے دیں۔ جانے دو عالم نے یہ پیشکش مسترد کر دی تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمارا جملہ سامان بھی ضبط کر لیں، صرف ہمیں نکل جانے دیں۔ جانے دو عالم نے یہ بات بھی نہ مانی تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بنی قینقاع خزرج کے حلیف تھے اور آپ نے خزرج کے بعض افراد کی سفارش پر نہ صرف ان کی جان بخشی فرمائی تھی بلکہ انہیں ہر طرح کا سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یا رسول اللہ، بنی قریظہ ہمارے حلیف ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی رعایت کی جائے جو بنی قینقاع کے ساتھ کی گئی تھی۔ جانے دو عالم نے فرمایا اگر میں تم ہی میں سے کسی کو فیصلے کا اختیار دے دوں تو؟ اوس خوش ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کس کو اختیار دینا چاہتے ہیں؟
یہ بھی تم ہی طے کر لو۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کا کہو گے میں اسی کو نامزد کر دوں گا۔ اوس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، سب نے کہا اس کام کے لیے ہم اپنے سردار سعد ابن معاذ کا نام پیش کرتے ہیں۔ بنی قریظہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں، چنانچہ جانب عالم نے بخوشی اجازت دے دی اور اوس سے کہا کہ جا کر سعد کو لے آ۔ حضرت سعد غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے اور مسجد نبوی میں بستر پر پڑے تھے۔ جب اوس نے انہیں بتایا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا حکم مقرر کیا ہے تو وہ گہرے زخم کے باوجود جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اوس کے چند افراد نے انہیں سوار کیا اور جانب عالم کے پاس لے آئے۔ جانب عالم نے فرمایا سعد تمہاری قوم اور بنی قریظہ دونوں کی خواہش ہے کہ بنی قریظہ کا فیصلہ تم کرو۔ حضرت سعد نے پہلے اوس سے پوچھا کیا میرا فیصلہ تمہیں منظور ہوگا؟ جی ہاں منظور ہوگا، سب نے یقین دلایا۔ تمہیں بھی؟ حضرت سعد نے بنی قریظہ کے نمائندوں سے پوچھا۔ ہاں ہمیں بھی، انہوں نے جواب دیا۔ آپ کو بھی آقا؟ حضرت سعد نے جانب عالم سے پوچھا۔ ہاں مجھے بھی، آپ نے جواب دیا۔ اب سعد مکمل طور پر مختار تھے، چاہتے تو بغیر کسی قسم کے سامان کے انہیں مدینہ بدر کر دیتے، چاہتے تو ساتھ سامان لے جانے کی اجازت دے دیتے اور چاہتے تو ان کی مکمل معافی کا اعلان کر دیتے۔ حضرت سعد کے بنی قریظہ کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ پھر اوس کے جملہ افراد نے بھی سفارش کی تھی کہ بنی قریظہ کے حق میں کوئی اچھا سا فیصلہ کیجیے۔ بنی قریظہ خود بھی پر امید تھے، مگر یہ تصویر کا ایک رخ تھا، جبکہ دوسرا رخ یہ تھا کہ بنی قریظہ نے عہد کو توڑا، معاہدے کی دستاویز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، مسلم خواتین کی بے حرمتی اور بے آبرو کرنے کی کوشش کی اور حی ابن اخطب جیسے دشمن رسول کو اپنے پاس بلا کر رکھا ہوا تھا۔ تصویر کا یہ رخ انتہائی گھنونا اور شرمناک تھا، چنانچہ حضرت سعد نے بنی قریظہ کی امیدوں، اوس کی تمناؤں اور اپنے ذاتی تعلقات کے تقاضوں کے برعکس یہ فیصلہ دیا بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے لونڈیاں اور غلام بنا لیے جائیں اور ان کی زمینیں اور جملہ املاک مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی جائیں۔ اس فیصلے سے بنی قریظہ میں ایک کوہرام بپا ہو گیا اور ہر طرف سے اہو بکا کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت سعد کا اپنا قبیلہ اوس بھی اس فیصلے پر ناخوش تھا، مگر جانب عالم کو حضرت سعد کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور آپ نے فرمایا سعد تم نے ٹھیک وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ مستشرقین نے حضرت سعد کے اس فیصلے پر بہت لیدے کی ہے اور اسے بے رحمانہ اور وحشیانہ قرار دیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ تو جانب عالم نے کیا تھا نہ حضرت سعد نے اپنے طور پر کیا تھا، بلکہ خداوند ذوالجلال نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا تھا، اور وہ بھی صدیوں پہلے، اس وقت جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کر رہا تھا۔ چنانچہ تورات میں یہ حکم ان واشگاف الفاظ میں موجود ہے، جب تو کسی شہر میں جنگ کرنے اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالتا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چپائے اور اس شہر کے سب مال لوٹ کر اپنے لیے رکھ لینا۔ یہ تورات استثناء باب 20 آیات 10 تا 15 ہیں۔ جو فیصلہ بنی قریظہ کی مذہبی کتاب کے عین مطابق تھا وہ بے رحمانہ اور وحشیانہ کیسے ہو گیا؟ حضرت سعد نے تو عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنانے پر اکتفا کیا تھا، مگر تورات کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بچوں اور شادی شدہ عورتوں کو قتل کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، صرف کنواری اور اچھوتی لڑکیوں کو زندہ رکھنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو مدیانیوں
یعنی مدین کے لوگوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو تورات کے الفاظ سنیے، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا اس کے مطابق بنی اسرائیل نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کر دیا، اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے چپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی ان سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا، اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان ساتھ لیے، اور ان اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ اور الیعزر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکر گاہ میں لے آئے جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے موآب کے میدانوں میں تھی۔ تب موسیٰ اور الیعزر کاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکر گاہ سے باہر گئے، اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے جلایا اور ان سے کہنے لگا، کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈال دو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہ تورات گنتی، یعنی اردو کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں گنتی، باب 31 آیات 8 تا 19۔ ان حوالہ جات کے بعد ہم مستشرقین کی خدمت میں یہی عرض کر سکتے ہیں کہ اتنا نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے ہی کیا ہوا تھا۔ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق تمام بنی قریظہ گرفتار کر لیے گئے۔ عورتوں اور بچے علیحدہ کرنے کے بعد 400 افراد باقی رہ گئے جن کو دوسرے دن سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ پہلے ایک طویل گڑھا کھود لیا گیا، اس کے بعد ایک ایک مجرم کو اس کے کنارے پر لا کر سر قلم کیا جاتا رہا، آخر میں گڑھے کو پاٹ دیا گیا۔ ان مجرموں کو اگرچہ متعدد آدمیوں نے قتل کیا، مگر زیادہ تر افراد حضرت علی اور حضرت زبیر کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ مشہور فتنہ پرداز اور غزوہ احزاب کا بڑا محرک حیی ابن اخطب بھی بنی قریظہ کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اس کو جب قتل کرنے لایا گیا تو جانب عالم نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے دشمن، آخر اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے قبضے میں دے ہی دیا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے قبضے میں دے ہی دیا؟ حیی نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے، مگر مجھے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں نیچے دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ثابت ہوا کہ جو شخص بھی تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا آخر خود ذلیل و خوار ہوگا۔ پھر بنی قریظہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، اب کوئی چارہ نہیں، ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اس کے بعد گڑھے کے کنارے بیٹھ گیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ تمام مقتولین مرد تھے کیونکہ حضرت سعد نے صرف مردوں کے قتل کا فیصلہ دیا تھا۔ صرف ایک عورت جس کا نام نباتہ تھا قتل کی گئی تھی، مگر اس کا قتل بسلسلہ قصاص ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس طرح اس عورت نے ہنستے مسکراتے موت کو گلے لگایا تھا، مجھے اس پر سخت تعجب ہوا تھا۔ وہ اپنے قتل سے چند لمحے پہلے میرے پاس بیٹھی تھی اور خوب چہک رہی تھی۔ اسی دوران اس کا نام پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا، کدھر چلی ہو؟ کہنے لگی، قتل ہونے کے لیے۔ میں نے پوچھا، کس جرم میں؟ بولی، میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس نے ایک عجیب قصہ سنایا۔ کہنے لگی، یہ قصہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔